دہشت گردوں کی ضلع کرم میں سرحد پار سے پاکستانی فوجیوں پر فائرنگ۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کے حملے میں 3 فوجی جوان شہید ہو گئے۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی، دہشت گردوں کا بھاری جانی نقصان ہوا۔ پاکستان مخالف سرگرمیوں کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ امید ہے کہ افغان حکومت مستقبل میں ایسی سرگرمیوں کو روکے گی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی شدید مذمت۔ سوات کے علاقے برا باڈائی میں امن کمیٹی کے ممبر کی گاڑی پر ریموٹ کنٹرول دھماکہ۔ امن کمیٹی کے ممبر ادریس خان سمیت 5 افراد جاں بحق۔ DPO سوات کے مطابق جاں بحق افراد میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی زاہد اکرم درانی کی دھماکے کی شدید مذمت۔ مانسون بارشوں سیلاب سے مزید 54 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ ملک بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 1481 تک جا پہنچی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے جانی اور مالی نقصانات کی نئی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں سندھ میں 44، بلوچستان میں 8، آزاد کشمیر میں 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ مزید 6 افراد زخمی ہونے سے کل تعداد 8321 ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس سیلاب زدگان کے ریسکیو، ریلیف اور بحالی کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین NDMA اور نیشنل کوآرڈینیٹر NFRCC کی بریفنگ۔ دوست ممالک سے پاکستان پہنچنے والی عالمی امداد کے بارے میں بتایا۔ شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے سول اور ملٹری حکام کی کوششوں کو سراہا۔ قومی شاہراہوں اور ریل نیٹ ورک کو پانی سے نکالنے کے لیے وسائل کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ جو لوگ اس کام سے دور ہیں سب ان کو پتہ ہے، لوگوں کو جو لوگ سیاست کر رہے ہیں سب ان کو پتہ ہے، لیکن اگر وہ خاموش ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خاموشی ان کی جو اندر ناراضگی اور دکھ اور تکلیف ہے وہ اس کو بیان نہیں کر پا رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ سب کو پتہ ہے کہ کون خدمت کر رہا ہے، کون سیاست۔ عوام کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناراض اور دکھی نہیں ہے۔ وقت آئے گا، عوام حساب لیں گے اور شاباش بھی دیں گے۔ ہر شعبے سے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے آگے بڑھنے کی اپیل کرتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی میں پاکستان کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے۔ پاکستان کے ساتھ بے پناہ ناانصافی ہوئی ہے، دنیا کو اس ناانصافی کا ازالہ کرنا چاہیے۔ وفاقی کابینہ نے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری کو مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں کہا کہ مہنگائی کی ستائی عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ سرکاری کوٹے پر حجاج کی اوور بکنگ کے معاملے کی انکوائری رپورٹ پر بحث۔ وزیر اعظم کی سیلاب زدہ علاقوں میں بینکوں کو چھٹی کے دن بھی کام جاری رکھنے کی ہدایت۔ کم بجلی سے چلنے والے پنکھوں کی میعاد میں 30/2023 تک۔ بدقسمتی سے ریلوے کی تشکیل اور تعمیر کے بعد کسی بھی دور میں اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ پہلی بار ہم نے آ کے 2013 میں ہماری بھی حکومت پہلے آتی رہی ہے، ہم بھی بس اس طرح ہی سنجیدہ نہیں لیتے تھے۔ 2013 میں ہم نے اس کو بڑا سیریسلی لیا تھا۔ 18 ارب روپے کماتا تھا یہ ادارہ، ہم 54 بلین پہ چھوڑ کے گئے تھے۔ ریلوے کو روزانہ 15-16 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ جب آفت آتی ہے تو شکست تسلیم نہیں کرتے بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ کوشش ہے کہ کسی طرح سے
پانی ریلوے ٹریک سے ہٹ جائے۔ اصل نقصانات کا اندازہ تب ہوگا کہ جب سیلاب کا پانی اترے گا۔ وزیر ریلوے سعد رفیق کی میڈیا سے گفتگو، بولے کہ ٹرینوں کی بحالی میں چند ہفتے لگ سکتے ہیں۔ اگر ریاست کا رویہ سب کے ساتھ ایک نہیں ہوتا تو سوال اٹھے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سیلابی صورتحال اور راشن کی تقسیم کے حوالے سے اجلاس۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ سیلابی صورتحال کے بارے میں اجلاس روزانہ کرنے کا مقصد صورتحال کو کنٹرول کرنا ہے۔ سیلاب متاثرین کی ہر طرح سے مدد کر رہے ہیں۔ وزیر آبپاشی جام خان شورو اور سیکرٹری آبپاشی نے اجلاس میں بریفنگ دی، بتایا کہ گڈو بیراج اور سکھر بیراج نارمل ہیں، کوٹری پر اونچے درجے کا سیلاب برقرار ہے۔ جس کو فوری طور پہ کوئی طبی سہولت درکار ہے اور اسے کوئی دوائی کی ضرورت ہے یا اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، کوئی معصوم بچوں کے لیے کسی کو ضرورت ہے، تو فوری طور پر ان فون نمبرز پہ وہ رابطہ کرے۔ راؤنڈ دا کلاک یہ سروس کو ملے گی، اور ہر ایک 4 انہوں نے شفٹس بنائی ہیں، ہر شفٹ پہ جو ہے 6 لوگ موجود ہوں گے، جس میں 3 سے 4 ڈاکٹرز بھی اس شفٹ میں موجود ہوں گے۔ تو وہ فون نمبر ہے جی 022 92 40106۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ کیا ملک کے خلاف ٹرینڈ چلانے والوں کو محب وطن کہا جا سکتا ہے؟ پی ٹی آئی بھارت اسرائیل سے بدتر سازش کر رہی ہے۔ عمران خان دنیا کو کس طرح کا پیغام دے رہے ہیں؟ صوبے میں متاثرین کے لیے 1716 ریلیف کیمپ کام کر رہے ہیں۔ ان کیمپوں میں 5,29,000 سے زائد متاثرین کو منتقل کیا جا چکا ہے۔ متاثرین کو کیمپوں میں کھانا، پانی، ادویات اور دیگر سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس وقت صوبہ سندھ میں ہے تو پنجاب میں بھی، کے پی میں بھی، بلوچستان میں بھی، گلگت بلتستان میں بھی جو سیلاب اور بارشوں سے نقصانات ہوئے ہیں، اتنے بڑے کرائسس ہیں کہ شاید ہمیں اس کا اندازہ بعض لوگوں کو نہیں ہوتا۔ سندھ ہماری سرزمین ہے، سب یہاں کے باسی ہیں۔ صوبے میں سیلاب نے بہت مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ لوگ کچھ بھی کہیں، ہمارے تمام ایم پی ایز علاقے میں موجود ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ وزیر سندھ سعید غنی کی میڈیا سے گفتگو، بولے کہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے بھی سپرے مار مہم جاری ہے۔ ملک میں آئین و قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ میں 8 نئے اراکین کا اضافہ، نوٹیفیکیشن جاری۔ نوابزادہ افتخار خان بابر، مہر ارشاد احمد خان، رضا ربانی، فیصل کریم کنڈی، سردار سلیم حیدر، تسنیم احمد قریشی، محمد علی شاہ اور مہیش کمار میلانی کو معاون خصوصی تعینات کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کی چینی کمپنی کے وفد سے ملاقات، شہباز شریف نے کہا کہ قابل تجدید توانائی ذرائع ہی پاکستان کا مستقبل ہیں۔ متبادل توانائی ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے سستی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ قابل تجدید توانائی ذرائع کے استعمال سے عوام پر مہنگائی کا بوجھ کم ہوگا۔ شمسی توانائی منصوبوں سے متعلق اسلام آباد میں پری ویڈنگ کانفرنس ہوگی۔ چین نے ہر داخلی اور خارجی محاذ پر پاکستان کی حمایت کی ہے۔ عمران خان کا ستمبر میں حکومت کے خلاف کال دینے کا فیصلہ، صحافیوں سے ملاقات میں کہا کہ کال زیادہ دور نہیں، رواں ماہ ہی دوں گا۔ آرمی چیف کی تعیناتی نئے الیکشن تک مؤخر کرنے کی بات کی، نئی حکومت نئے آرمی چیف کا فیصلہ کرے۔ کبھی نہیں کہا کہ آرمی چیف کون ہو، کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس پر آئی ایس پی آر نے بیان جاری کیا۔ -1 فارمولا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹیلی تھون میں 10 ارب اکٹھے کر لیے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب بولی کہ عمران خان کا حقیقی مسئلہ ذاتی انا، اقتدار کی ہوس اور کرپشن ہے۔ عمران خان حقیقی آزادی نہیں بلکہ اپنی کرپشن سے این آر او چاہتے ہیں۔
عمران خان کا مقصد الیکشن نہیں بلکہ اپنے مقدمات ختم کرانا ہے۔ عمران خان دھونس دھمکی گالی سے این آر او مانگ رہے ہیں۔ الیکشن کمشنر کا قصور 8 سال سے زیر التوا فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنانا ہے۔ یہ جن کے خلاف بیان دیتے ہیں ان سے ہی ملاقات کرتے ہیں۔ انڈسٹری آپ کی تباہ ہو رہی ہے، ایکسپورٹ آپ کی نیچے جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف کے معاہدے کے بعد بھی آپ کا روپیہ 15 روپے صرف 2-3 ہفتے کے اندر ڈی ویلیو ہو گیا ہے۔ ملک ادھر کھڑا ہے، معیشت آپ کی نیچے جا رہی ہے، صنعت آپ کی بند ہو رہی ہے، بجلی کے بل جو ہیں وہ کہاں چلے گئے ہیں، مہنگائی 17% سے بڑھ کے 45% پہ چلی گئی ہے۔ جس کرائسس کی طرف یہ حکومت ہمیں دھکیل رہی ہے، یہ صرف پریس کانفرنس میں آ کے رو دھو کے چلے جانا اس سے کام نہیں بنتے ہیں۔ ملک بھر میں مہنگائی کی لہر سیلاب سے پہلے کی ہے۔ بجلی کے زائد بلوں کی وجہ سے صنعتیں پہلے ہی تباہ ہو چکی ہیں۔ ایسے حالات میں کاروبار نہیں چل سکتا۔ موجودہ حکومت کے معیشت کو بچانے کے تمام تر حربے ناکام رہے۔ رہنما پی ٹی آئی حماد اظہر کی میڈیا سے گفتگو، بولے کہ حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں، وہ ذرا صرف اداکاری کر رہے ہیں۔ ان کے 5 ماہ میں روپیہ 50 روپے تک گر چکا۔ اسٹیٹ بینک کمرشل بینکوں کو ڈالر نہیں دے رہا۔ روز ہمیں یہ بھاشن دیے جاتے ہیں، وہ پروفیسر شہباز شریف صاحب کے سیاست سے بالا تر ہو کے سوچیں، مشکل میں ہے عوام، سب مل کر کام کریں۔ اور جب مل کر کام کرنے کے لیے ایک شخص سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت اگر کوئی کریڈیبل سیاسی لیڈرشپ موجود ہے تو عمران خان صاحب کی شکل میں۔ عمر سرفراز چیمہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو الیکشن کے حوالے سے بات چیت کرنی چاہیے۔ عمران خان کی جانب سے مذاکرات کے لیے گرین سگنل دیا گیا۔ شہباز شریف بیانات دیتے ہیں کہ سب مل کر کام کریں۔ وفاقی حکومت سیلاب متاثرین کی مدد کے بجائے بیانات دینے میں مصروف ہے۔ ان کا ایک دن مزید رہنا ملک کے مفاد میں نہیں۔ پی ڈی ایم کا ٹولہ اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت مسلم لیگ ق کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ مسلم لیگ ق کی پارلیمانی پارٹی کا چودھری پرویز الہی کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ ق لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے اراکین نے کہا کہ چودھری پرویز الہی ہمارے لیڈر ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ ق متحد ہے اور رہے گی۔ چودھری پرویز الہی بولے کہ پنجاب کے عوام کی خدمت کے سفر کو مل کر تیزی سے آگے بڑھایا جائے گا۔ قومی اسمبلی کے 8 حلقوں میں ضمنی انتخابات کا معاملہ۔ الیکشن کمیشن نے اہم اجلاس آج بلا لیا۔ چیف الیکشن کمشنر اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ممبران الیکشن کمیشن کے علاوہ اعلیٰ حکام شریک ہوں گے۔ قومی اسمبلی کے 8 حلقوں میں ضمنی الیکشن کی نئی تاریخ کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزارت داخلہ سے سیکیورٹی فراہمی کے بارے میں بریفنگ لی جائے گی۔ سینٹ چارلز کیتھیڈرل چرچ میں آنجہانی ملکہ کا تابوت رکھ دیا گیا۔ بادشاہ چارلز، شاہی خاندان کے افراد اور اہم شخصیات تابوت کے ساتھ پیدل چرچ پہنچے۔ آنجہانی ملکہ برطانیہ الزبتھ دوئم کے تابوت کو عام عوام کے لیے 24 گھنٹے چرچ میں رکھا گیا ہے۔ تابوت کو آج لندن پہنچایا جائے گا، جس کے انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ پرنسس رائل شہزادی این میت کے ہمراہ ملکہ کی میت کو برمنگھم پیلس لے جایا جائے گا۔ اور انگلینڈ کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان۔ ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل افتخار حسن چودھری کے زیر صدارت اجلاس۔ سیکیورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈی جی رینجرز سندھ کی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ہونے والی T20 سیریز کے لیے فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ رینجرز پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مشترکہ لائحہ عمل پر اطمینان کا اظہار۔